وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی یہ جو ہے آیت ہے بیسیکلی یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہ ہے جی اپنا آیت نمبر 87 قرآن کی سورۃ 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. اچھا، اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا تھوڑا سا شان نزول یہ اس وقت کی ہے کہ جب جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اور ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر وہ جب کشتی کے اندر تھے تو اس زمانے میں قرہ پھینکا جاتا تھا. قرہ پھینکا، اس میں ان کا نام نکلا کہ جس کو کشتی جب ڈوبنے لگتی تھی تو قرہ پھینکتے تھے کہ جس کا نام نکلے گا تو اگر اس کو کشتی سے باہر نکال دیں گے تو کشتی جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک دفعہ نام نکلا، دوسری دفعہ نام نکلا. تو پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا احساس ہوا کہ ان کی یہ جو ہے بار بار یہ آ رہا ہے. تو اس پہ جو ہے نا پھر جب ان کو پھینکا گیا پھر ایک بڑی سی مچھلی آئی اور آ کے جو ہے نا اس نے یونس علیہ السلام کو نگل دیا، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر تھے. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ آیتیں ہیں جو کہ جس کو ہم لوگ آج اسٹڈی کریں گے. اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جس طرح سے یہ انبیاء میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کی پکڑ جو ہے وہ اسی وقت مطلب فوراً ہو جاتی ہے، اور جو لوگوں کی ہوتی ہے ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے، لیکن ان کو ایک ٹائم ملتا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ چیز ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ مطلب اتنے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، آپ کا دل اس کے لیے کھٹا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ نا ڈسٹینس کر لیتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک زندگی اپنی قوم کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو نصیحت کی، ان کو واعظ کیا، ان کو سارا کچھ کیا. اور جب قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، تو انہوں نے تھوڑی سی بریک لی اس قوم سے اپنے آپ میں اور اس کے درمیان میں. انہوں نے کہا کہ یار میں تھوڑا سا جنا وہ کرتا ہوں، کیا نام ہے، فاصلہ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہوں اور ہر ٹامی کی وجہ سے. تو لیکن جب وہ گئے یہ انہوں نے کیا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی وہ نہیں ہوئی تھی، کیا نام ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہوتا کہ وہ جو ہے نا ان کو چھوڑیں. تو انبیاء کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آئے تب تک جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہجرت جو ہے جب وہ حکم ہوا سارا، تو اس وقت پہلے جو باقی کے لوگ تھے جو صحابی تھے ان کی شروع ہو بھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ حکم نہیں آیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس کو پوری طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا. تو یہاں پہ چونکہ یہاں پر اتنی سی یہ ہوئی تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو اس چیز میں ہوا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن تھی کہ جو ان کے اس پہ آئی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی عزیز تھی کیونکہ یہ نا کچھ خالص اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اور اپنا جو خالص رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ عزیز ہے. خالص پکارنا، خالص اللہ کے ساتھ کنیکشن ہونا جس میں اور کوئی بندہ انوالو نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہوا کہ انہوں نے وہ اس چیز کو پکڑ کے تو اس کو قرآن کے اندر ڈال دیا، کہ جو کہ میں نے کبھی زندگی میں پتہ بھی نہیں لگنا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کی تہم کے اندر کیا بات کی، لیکن وہ ہمیں آج جو ہے نا اور قیامت تک جو ہے نا وہ قرآن کے اندر محفوظ ہو گیا اس چیز کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل سے کی بھی بات وہ اتنی زیادہ عزیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب یہ جو ہے آیت اس کے اندر ایک کتنی
وہ ڈیپتھ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام موجود تھے. کہ اس میں آیت میں ہے نا کہ فنادا فی ظلمات، جب کہ وہ ظلمات میں تھے، اندھیروں کے اندر تھے. اب وہ اندھیرے کس قسم کے؟ نمبر 1 رات کا اندھیرا، پھر سمندر کی تہم کے اندر ہونے کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہونے کا اندھیرا. مچھلی کے پیٹ میں کوئی بلب تو ہونا نہیں تھا، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور پھر وہ تہم کے اندر، سمندر کی تہم میں اگر اتنی بڑی مچھلی تھی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کدھر ہوگی، وہ تو سمندروں کے کدھر ڈیپتھس کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے. اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں یقین بھی آیا ہو کہ کس طرح سے کہ یہ مچھلی اتنی بڑی کیسے ہوگی کہ جس نے بندے کو کھا لیا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس آکسیجن مارکس ہیں، ہم لوگ سمندر کی اوشنس کی ڈیپتھس کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی وین ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ اس میں 40 بسیں جو ہے نا وہ بڑے سائز کی وہ اس کے اندر آ جائیں تو وہ بھی اس کے مقابلے کی کچھ نہیں. تو اسی طرح کی کوئی مچھلی ہوگی، وہ جو ہے آئی اور آ کے جو ہے نا انہوں نے اس نے یونس علیہ السلام کو نکلا اللہ کے حکم سے. اور پھر اس ڈیپتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ان کا کنیکشن ہوا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر ان اندھیروں میں، ان ظلمات میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہاں پہ جو ہے نا ان کی وہ چیز کو جو ہے نا اپنا سن لیا جہاں پہ کوئی نہیں سن سکتا تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو کس طریقے سے پکارا؟ نمبر 1 انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور کوئی نہیں ہے. ورنہ انسان سوچے کہ یہ جو ہے نا مطلب وہ ظاہر سی بات اللہ کے اوپر تو بلیو بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اس چیز کو ریفریش کیا. جب ان سے غلطی ہوئی، وہ چیز ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو دوبارہ سے اسی اپنے اس چیز کو اپنے تازہ کیا اور اپنے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، آپ ہیں جو کہ پاک ہیں. اب یہ جو سبحانک ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو عیب بلب سمجھنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سوچا. ورنہ وہ سوچتے کہ یار میرے پاس میں نے کیا کیا، میں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی کیا نا کہ میں نے ان کو کوئی برا بلا تو نہیں کہا، میں نے ان کے ساتھ، انہوں نے تو میرے ساتھ کیا کیا غلط کیا، لوگوں نے، قوم نے، سارا کچھ کیا. اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کرنا نہیں شروع ہو گیا اس کے اندر. انہوں نے فٹافٹ اپنے آپ کو سوچا کہ میں ایپ بنوں. یہ ہمارے لیے سیکھنے والی کہ جب ہم لوگوں سے غلطی ہو جائے تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے اس کو سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار یہ تو میں نے کیا غلطی کی ہے، یہ تو فلانے نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ میری اس میں کیا غلطی ہے. لیکن آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو سوچنا ہے. اصل میں جس بھی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں اس میں جو لوگوں کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. اصل میں تو آپ کو اللہ نے اس سچویشن میں رکھا ہوتا ہے، اس پرابلم میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے رشتہ دیکھنا ہے. اور دوسری چیز ہم لوگوں کو یہ فیل ہوتی ہے کہ انہوں نے جب وہ اس کے اندر گئے مچھلی کے پیٹ میں تو وہ یہ دعا نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس سے باہر نکال دیں، میں اس میں پھنس گیا ہوں، مجھے پرابلم ہو گئی ہے. ان کو ایک دم سے سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوئی وہ اس چیز کی ہوئی کہ میرا اور اللہ کے ساتھ میرا پرابلم کچھ میں نے کر دی. تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی اللہ نہیں سوائے آپ کے، اور پاک ہے آپ کی ذات، میں ہوں جو ایپ بنوں. اور انسان اس وقت کیا کرے، اپنے ایپ ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے پھر اللہ تعالیٰ کو کہے کہ میں ایپ بناؤں اور آپ نائب ہے، آپ کے پاس کوئی ایپ نہیں، پاک ہے آپ کی ذات سبحانک. پھر آگے انہوں نے کہا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہوں جو کہ ظالموں میں سے ہوں. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز میں خالی نہیں کہا کہ میرے سے ایک ظلم ہو گیا، یہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی، مجھے اس کے اوپر معاف کر. انہوں نے سوچا پتہ نہیں میں اگر اس اسٹیج تک پہنچا ہوں تو اس سے پہلے میرے کیا غلطی ہوئی ہو، کیا میں نے سوچ میں کوئی چیز ایسی سوچی ہو جو کہ میری غلط ہوئی ہو، پھر میں نے اور کوئی ایکشن میں کیا ہو، کرتے 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 میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو اس میں اس چیز کو ان کو فوراً انہوں نے اس چیز کو کیا نام ہے اس کو ریکگنائز کیا اور اس چیز کو کہا کہ جناب اپنا یا اللہ تعالیٰ جی میرے سے، میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں، مجھے آپ جو ہے نا اس چیز سے جو ہے معاف کر دیں. تو پھر کیا ہے کہ جب انہوں نے اس رکت کے ساتھ، اس اللہ تعالیٰ کو وہ رکت والا دل پسند ہے، جب اس رکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے ساتھ ہی آیت ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک نجزی المؤمنین. اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا فوراً. اگلی چیز ابھی تک تو انہوں نے دعا مانگی بھی نہیں، مطلب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں جو ہے نا اپنا ظالموں میں سے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجینا، اور ان کو نجات دی، من الغم، غم کے اندر سے. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو مسجد سے اس سے بھی نکال دیا، کیا نام ہے اس کا، وہ مچھلی سے بھی نکال دیا، وہ ساری چیزیں ان کی بہتر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کو غم سے نجات دیا. سب سے پہلے تو وہ اس غم کے اندر موجود تھے،
اس ایموشنل اسٹیٹ کے اندر موجود تھے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا رشتہ قائم کیا نا, اور بتایا کہ میرے سے یہ پرابلم ہوگی, میں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کی پرواہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فٹافٹ کیا نا, تاکہ میں نے ان کو اس غم سے نکالا. پھر کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم لوگ نجات دیتے ہیں مومنین کو. اس کی طرف ہی ہم لوگ بعد میں آتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو پارٹ ہے نا, پہلا پارٹ جو ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی, اللہ کے ساتھ اپنا وہ دل کا رشتہ, ان اندھیروں میں جب کوئی نہیں سن سکتا, دنیا کا کوئی شخص اس رات کے اندر, اس سمندر کے اندر, ان تہموں کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ایک بندے کو, وہ جناب وہاں پر جناب اللہ کے ساتھ دعا کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعا کو سن لی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان مومنٹس کو, حضرت ایوب نے بھی یہ کیا نا, اپنی کیفیت بتائی. اللہ تعالیٰ کیا آگے کہا کہ انی مسنیت, مجھے تکلیف ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی کیفیت جب اللہ تعالیٰ کے آگے رکھی, وانت ارحم الراحمین, اور آپ رحم کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ سن لی. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں ہوں جو ظالموں میں سے ہوں, اور آپ ہیں جو کہ پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, ان کو اسی وقت جو ہے وہ پکڑ لیا, اور ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غم سے جو ہے وہ نجات دی. اب یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آگے کہا ہے کہ میں نے ان کو نجات دی غم سے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب ہم لوگ ایسے ہی نجات دیتے ہیں مومنین کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی سے تو نکال ہی دیا, باقی ساری چیزوں سے بھی, لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نکالا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس وقت یہ ان کے لیے جانا زیادہ ضروری چیز ہے, کہ ان کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا خلاف ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم سے بھی غلطی ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, ہم انسان ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ وہ ہے, تو ہم لوگوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی غلطی ڈھونڈنی ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کا رشتہ بہتر کرنا ہے. لوگوں کو کوسچن شروع کر دینا, ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ وہ اپنا رشتہ ٹھیک کرنا, کہنا کہ اللہ یہ میرے سے ہو گیا, آپ میرے ساتھ مجھے ٹھیک کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس مچھلی کے پیٹ میں, ان اندھیروں کے اندر جو میں ڈلا ہوں, تو آپ کی مرضی سے ڈلا ہوں, غلطی میری تھی کہ جس کی وجہ سے میں نہیں ہوں, تو آپ جو ہیں اس کے اندر وہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہا وَنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ, کہ پھر ہم لوگ جو ہے نا اس طرح ساری مومنین کو ہم لوگ ایسے بناتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہ رہے وہ یہ چیز کہ ہم سوچیں حضرت یونس علیہ السلام کو تو ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا. کوئی بھی بندہ اگر ایسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو مومنین ہوں گے, جو اس پر بلیو کریں گے اللہ تعالیٰ کے پر, وہ پھر اس طریقے سے کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیں گے اس سچویشن. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ آیت ہے, سورت ہے 37 اور آیت 143, اس میں وہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس کے پیٹ میں ہی رہتے کہ جب تک یہ لوگ جس دن لوگ اٹھائے جاتے, مطلب قیامت تک. اب یہ دیکھیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحیمی ہے, وہ اتنی شدید ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ انسان اس طرح کنیکٹ کرتا ہے اور وہ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وہ کرتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اٹھا لیتے ہیں اپنی طرف. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہے نا کہ وہ رسولوں میں سے تھے, اور اگر وہ بھی جو ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے تسبیح نہ کرتے, اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع نہ کرتے, تو پھر اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایک ہاتھ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ آتے ہیں, بازو جاتے ہیں 2 بازو آتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت آپ سمجھے کہ اسکیری بھی ہے اس حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت میں جانے سے بچائیں کہ جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گا, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بے نیاز ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہمیشہ وہ کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم کرتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا اور اس کے ان کو سایہ دیا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ کریں گے. دوسری چیز یہ کہ جب غلطی ہو جائے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی غلطی کی نا ذمہ داری لینی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے, یہ ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ کسی اور کے اوپر مشکلیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی نا, تو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے اوپر سوچنے کی بجائے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو اس کے اوپر عذاب آئے, اس وجہ سے یہ اس کے اوپر ایسا چل رہا ہے. یہ تو پھر وہی چیز ہوگی جو حضرت ایوب علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے کہ تو آپ نیکی کا ڈھونگ رچاتے تھے, تو اب آپ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب. لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے, ہمیں نہیں پتہ اللہ کا ان کا کیا چل رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے,
اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اس نے اپنے ہمارے سے سوچنا ہے. ہم سوچتے ہیں یار یہ فلانے کا مس کیریج ہو گیا, فلانے یہ اصل میں یہ ایسے کرتا تھا نا اس لیے ایسا ہو گیا, فلانے کا بزنس خراب, یہ اصل میں فلانی چیز غلط کرتا تھا اس وجہ سے ایسا ہوگا. دوسروں کے لیے آپ خدا بن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ خدا کافی نہیں. آپ نے اپنے حوالے سے سوچنا ہے, اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وہ ڈھونڈنی, اپنی چیزیں ڈھونڈنی, اور اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کے اوپر ان آیتوں کو اپنے آپ کے اوپر, اپنی زندگی کے اوپر, خود کے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو ایک تو جو ہے اس کا یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جب بھی کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, کوئی وہ آ رہی ہے, تو ہم کیا کریں, اس کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھیں. جو ہم لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اس چیز میں پھنس گئے, اب وہ بس اپنے آپ کو وہ کرنا شروع کرتے تھے, مطلب کوسنا شروع کرتے تھے, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ اس چیز کو مطلب اس طریقے سے نہ لیتے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ نہ کرتے, ریلیشن نہ بناتے, پھر کیا تھا اسی ڈپریشن کے اندر ان کی ایک وہ سچویشن. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, جب وہ آیا, اب آپ سوچیں یار میرے اوپر امتحان ہے, اب یہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا, اب یہ میں اندھیروں کے اندر چلا گیا, فیض نمات ہو گیا, اب مجھے آگے کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا. اب مجھے لگ رہا ہے وہ ان کا مچھلی کا اندھیرا تھا, ہمیں اپنی لائف میں آگے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی, یہ کیسے ہوگا, اس کا سلوشن کہاں نکلے گا. وہ اندھیرے پہ اندھیرے پہ اندھیرے پہ اندھیرے, وہ جتنا بھی اندھیرا آپ کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا رب بنیے, آپ کو پتہ ہے لا الہ الا انت سبحانک, اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے کہا وہ پاک, وہ مجھے جو بھی سچویشن ہوگی اس سے نکال سکتے ہیں. میرے پاس کیپیبلٹی نہیں ہو, لیکن ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. جب آپ کو اس چیز کا یقین ہوگا, پھر آپ سمندروں کی ڈیپتھ کے اندر ہی کیوں نہیں موجود, مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی کیوں نہیں موجود, جہاں کوئی کھانا نہیں مل رہا, کوئی پانی نہیں مل رہا, کوئی لگژریز نہیں مل رہی. کیا تھوڑی دیر آپ کمرہ بند کر کے, پنکھا بند کر کے بیٹھتے ہیں, پسینے ہو جاتے ہیں. وہ مچھلی کے اندر کون سے کوئی پنکھے لگے ہوں گے, کون سے کوئی اے سی لگے ہوں گے, لیکن اس ساری سچویشن کے اندر سے بے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کے تو آپ کو باہر کر دیں گے. یہ اللہ کے کام ہے. جب آپ کو کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہے, آپ کا ٹرسٹ اللہ کی طرف ہو جانا چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہی اس چیز میں اس طرح سے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کی وہ بیسٹ لائف کے مومنٹس بن گئے ہوئے, تو وہ دیکھیں وہ والی چیز اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے قرآن میں ڈال دی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ پھر اپنی قوم باہر مچھلی نکالا, تو پھر وہ 1,00,000 لوگوں کو انہوں نے بہت دعوت کی, وہ سارا کچھ. لیکن وہ اس سے پہلے جب وہ اسٹیٹ میں تھے تو ان کا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بنا. تو یہ وہ اتنا قربت والا ریلیشن کا اتفاق ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ڈالتے ہیں. آپ سوچیں, آپ نے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ روح کے, سب سے زیادہ دل کے ساتھ کم یاد کیا ہوگا جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں گے, کبھی آپ کسی پرابلم میں ہوں گے, کسی سچویشن میں آئے ہوں گے. اس وقت آپ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس وقت آپ کے اوپر ایک قسم کا وہ لمحے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر دیتے ہیں. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے نا, کیا نام ہے اس کا, کوئی نعمتیں مل رہی ہیں, چیزیں مل رہی ہیں, آپ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں, گر جائے سجدے کے اندر, شکر کریں اللہ کا, آنکھیں روئیں, اللہ کے قریب ہو جائیں. تو آپ کے لیے پھر وہ سچویشن ہوگی جیسے حضرت سلیمان تھے. ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ جب وہ جا رہے تھے تو آگے چونٹیوں کا ایک وہ گزرا تھا اپنے لشکر کے ساتھ, وہ جا رہے تھے پوری فوج کے ساتھ. تو ایک دم سے وہ رک گئے, انہوں نے کہا کہ 1 منٹ. چونٹیوں کی آواز آئی, جو چونٹیاں کہہ رہی تھی کہ حضرت سلمان کا لشکر ہمیں کچھ نہ دے. تو وہ ایک دم مسکرا کے انہوں نے کہا کہ اعظم من فضل رب, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ اب کیا ہے, یہ اب ان کو نعمتوں کے اندر, اگر آپ کو اپنی نعمتوں میں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں. تو جب آپ مشکلوں میں آئیں, چیزوں میں آئیں, تو اس وقت آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کے ساتھ اپنا رو کے اپنی ہر چیز کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا وہ بنائیں, رشتہ بنائیں. تو اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس چیز سے جو ہے انشاءاللہ نکالیں گے, اور آپ نے اسی وہ مومنٹس جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے نا وہ بیسٹ مان بن سکتے ہیں. وآخر الدعوانا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.